نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم ملت و ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس کی سید کی توسط سے بندہ ناچیز آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق کے عنوان سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جس ہستی کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا وہ والدین ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں معاشرے کے نوجوانوں کو 6 باتوں کا حکم دیا. نمبر 1، اللہ تعبدوا الا ایاہ، خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نمبر 3، فلا تقل لهما اف، والدین کو اف تک مت کہو. نمبر 4، ولا تنہرهما، والدین کو نہ جھڑکو. نمبر 5، وقل لهما قولا کریما، والدین سے ادب اور نرم لہجے میں بات کرو. نمبر 6، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے لیے اطاعت کا بادل محبت سے بچھا دو اور یہ دعا کرتے رہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پہلا پوسا تھا. بلکہ میں تو کہتا ہوں بھوک ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، پیاس ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، سردی ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، گرمی ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تکلیف ہمیں پہنچتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، بیماری ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، زخم ہمیں ہوتا تھا تو داد والدین کو ہوتا تھا. سامعین محترم توجہ فرمائیے، والدہ ہمیں 2.5 سال تک اٹھاتی پھرتی رہی، اپنی چھاتیوں سے دودھ پلاتی رہی، ہمارے جھولے جھلاتی رہی، ہماری لاڈ اور ناز اٹھاتی رہی، سردیوں کی رات میں اٹھ کر ہمیں کپڑے ڈھانپتی رہی، ہمارے پیشاب کے گیلے بچھونے پر خود سوتی اور خشک بچھونا ہمارے لیے بچھاتی رہی. ہم ذرا عالم شعور میں پہنچے تو ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے پکاتی رہی، حتیٰ کہ ہمارے لیے اچھے اچھے جوڑے بناتی رہی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم ان والدین کی قربانیوں کا مشقتوں کا صلہ کیا دے رہے ہیں. یہی نہ کہ ہم ان کا کہنا نہیں مانتے، دوسروں کے سامنے ان کو جھنک دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول اور مدرسہ بھیجتے ہیں تو ہم بھاگ جاتے ہیں، ان کے ارمانوں کا خون کرتے ہیں، VCR اور ویڈیو گیم جیسے خرافات سے روکتے ہیں تو ہم ضد کرتے ہیں. آئیے آج ہم پختہ ارادہ کریں گے کہ ہم والدین کا دل نہیں دکھائیں گے، ان کا کہنا مانیں گے، شوق اور لگن سے تعلیم حاصل کریں گے اور ان کو شکایات کا موقع نہیں دیں گے اور حافظ عالم بعمل بن کر ان کے دلوں اور آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کریں گے اور یہ دعا کرتے رہیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام. یہ آپ کے اس ادارے دارالعلوم کے طالب علم تھے جنہوں نے بڑے شوق کے ساتھ اس تقریر کو یاد کیا اور آپ حضرات کے سامنے اسے سنایا. اور آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے اس ادارے دارالعلوم میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے. مدرسہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ جو بچہ مدرسہ میں حفظ قرآن کے لیے آئے گا، جو ہی اس کا قرآن مجید حفظ مکمل ہوگا تو ساتھ اس کی جو مڈل کی کلاس ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی. کافی دنوں سے یہی کوشش تھی کہ جو بچہ اس ادارے سے جائے حافظ قرآن بھی ہو اور مڈل تک اس کی تعلیم بھی مکمل ہو.